السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیوں، قربانی کے مسئلہ میں 3 قسم کی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان 3 قسم کی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے چند گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ قربانی میں عقیقہ کو شامل کر لینا۔ بہت سارے لوگوں سے سنا گیا، دیکھا گیا کہ وہ لوگ قربانی کے ساتھ اپنا یا اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں۔ طریقہ کار یہ وضع کیا ہے کہ ایک بڑا جانور لے کر، گائے، بیل وغیرہ، اس کے 7 حصے جو شرعی طور پر قربانی کے 7 حصے ہیں، نہ کہ وہ جانور 7 جانور بن گئے ہیں یا پھر وہ 7 عقیقے بن گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف قربانی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ 7 افراد یا 7 خاندانوں کی طرف سے ایک بڑا جانور، گائے، بیل وغیرہ، اور بعض روایات میں اونٹ کے لیے 10 خاندانوں کا بھی، 10 حصوں کا بھی ذکر ہے، 7 کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال بڑا جانور 7 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہمارے کئی بھائی ایسے کرتے ہیں کہ ایک حصہ قربانی کا کر لیتے ہیں، باقی جو 6 حصے رہ جاتے ہیں ان کو عقیقے میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس میں 2 قسم کی خرابی بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑے جانور میں عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر عقیقہ ہمیشہ 7ویں دن کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بچہ بچی پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن بچی کی طرف سے 1 جانور اور بچے کی طرف سے 2 جانور، اور وہ جانور بھی چھوٹے بکرا بکری، دمبا دمبی، چھترا چھتری وغیرہ، ان میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ یعنی سادہ لفظوں میں ایک بچی کی طرف سے 1 جان چھوٹے جانور کی قربان کی جائے گی، صدقہ کی جائے گی، یعنی عقیقہ کی جائے گی، اور بچے کی طرف سے 2 جانور جو چھوٹے ہیں وہ ذبح کیے جائیں گے، عقیقہ کیے جائیں گے۔ تو یہ 7ویں دن عمل ہوتا ہے۔ یوم سابعہ، حدیث میں الفاظ ہیں 7ویں دن۔ اور اس سے آگے جو بعد کے دن لوگوں نے کچھ نے شمار کیے ہیں، اور کئیوں نے تو زندگی میں کسی بھی وقت عقیقہ کرنے کو بیان کر دیا ہے۔ صحیح احادیث سے اس کی تائید نہیں ملتی ہے۔ بہرحال 7ویں دن عقیقہ ہے، اور وہ بھی چھوٹے جانور سے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں بڑے جانور میں عید والے دن نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے شامل کیے جا سکیں۔ بہرحال یہ ایک غلط فہمی ہے، اسے دور کر لینا چاہیے۔ اور دوسری غلط فہمی ہے کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو شخص مقروض ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، یا جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ قربانی نہ کرے، قربانی وہ کرے جو صاحب نصاب زکوٰۃ ہو۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے اور غلط العام ہے بس، کیونکہ اگر کوئی شخص مقروض ہے، جس طرح کے تجارتی قرضے ہر شخص پر ہوتے ہیں یا چھوٹے موٹے قرضے عام لوگ لیتے رہتے ہیں، تو وہ قرض جو آسانی سے ادا ہو جاتا ہے یا جس میں مہلت مل جاتی ہے اور کسی طرح کی تنگی نہیں ہوتی، تو اسی شخص کو اگر وہ گنجائش نکال سکتا ہے تو قربانی کا دن ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی والا دن، قربانی کا عمل یہ سال بعد نصیب ہوتا ہے، اور پھر یہ عمل افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تلقین بھی ہے۔ لہٰذا قربانی کے عمل کو اختیار کر کے بعد میں اپنا قرض اتار لے۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک اگر چھوٹا موٹا قرض لے کر بھی اس سنت کو ادا کر کے اس 10 ذو الحجہ کے دن کے افضل ترین عمل کو کر لینا ممکن ہو تو اسے کر لینا چاہیے، کیونکہ کام بر وقت ہو جائے گا اور رقم تو بعد میں ادا ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن قربانی چھوڑ دینا اور بعد میں رقم جمع ہو جائے تو بعد میں جمع رقم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جو کام بر وقت ہو جائے، ہم بہت سارے کام ایسے ہی کرتے ہیں، گھر بنانا ہو، گاڑی خریدنی ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، تو ہم کسی سے پیسے پکڑ کے وہ کام بر وقت کر لیتے ہیں اور بعد میں پیسے وغیرہ آسانی سے اتار بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب قربانی کر کے
اللہ تعالیٰ کی رضا، اجر، ثواب اور اس بڑی سنت پر عمل کرنے کے لیے چھوٹا موٹا قرض بھی اٹھایا جا سکتا ہے جو آسان قرض ہو، آسانی سے اتارا جا سکتا ہو۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ زکوٰۃ جس پر واجب ہو وہی قربانی کرے، یہ خود ساختہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کیونکہ آپ کے پاس مال جمع ہی نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور، 2 مینڈے بڑے خوبصورت ان کو ذبح کیا کرتے تھے، ان کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر بھینس یا کٹے کی قربانی کرنا، تو یہ ایک قیاس ہے کہ گائے اور بیل پر قیاس ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس یا کٹا بھی اسی کی قبیل یا اس پر قیاس کیا گیا ہے۔ تو قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب اصل موجود نہ ہو، تو جب اصل گائے کی موجود ہے، بیل موجود ہیں، تو پھر قیاس کر کے ہمیں ایسے اعمال کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور وضاحت مل چکی ہے، ان واضح چیزوں کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ قربانی کے اتنے عظیم عمل میں شک شبہ اور قیاس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔